یعنی اپنے تجربات اور مشاہدات کو فی العمل اپنے اوپر مسلط نہ کر دیں، یعنی اپنا دھیان اس طرف منتقل نہ کر دیں، تو وہ چیز آپ کے لیے دیکھی ہوئی چیز بھی اندیکھی چیز ہے۔ یہی صورتحال ماورائے ادراک حواس کی ہے، یعنی لاشعور میں آپ سب کچھ دیکھ لیں، اگر آپ لاشعور کی طرف متوجہ نہ ہو تو اسی طرح وہ بھی ایسی بیکار چیز ہے جس طرح شعوری طور پر آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور اس کے اوپر تفکر اور غور و فکر نہیں کیا۔ تو اب یہ بات سامنے ہے کہ ہر انسان کے اندر دو صلاحیتیں کام کرتی ہیں۔ ایک صلاحیت یا ایک تجربہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر اس چیز کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ چیز اس کے لیے ایک چیز کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اپنے تجربے اور مشاہدے کے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو وہ چیز اس کے دھیان میں یا اس کے ذہن میں یا اس کے حافظے میں نہیں رہتی۔ بالکل یہی صورت ماورائے ادراک حواس کی یا لاشعور کی بھی ہے۔ اگر آپ اپنے لاشعور میں چلنے والی فلم کو یا لاشعور پر انسپائریشن ہونے والی اطلاعات کو قبول کرتے ہیں اور اس قبول کرنے میں آپ سنجیدہ ہیں، سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ تجربہ جو آپ کو خواب میں ہو چکا ہے وہ تجربہ آپ کی بیداری میں منتقل ہو جاتا ہے۔ بس اور بھائی اور کیا ہو، عید اور ساری ہوئی، اور کیا ہو، عید اور ساری ہوئی۔ یہ سب آگے ہی ہے۔ اب یہ فنون لطیفہ اور اسی طرح کے دوسری تخلیقی کاموں میں بھی شعوری کارکردگی لطیف احساسات کے تابع ہوتی ہے۔ لطیف احساسات یعنی خیالات، انفارمیشن، لہروں کے ذریعے جو چیزیں آپ کے دماغ پر انسپائر ہوتی ہیں۔ ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے، ایک دم ایک خیال آیا، شعر موضوع ہو گیا۔ اسی طرح ایک مصنف ہے، جب وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھتا ہے تو دماغ میں خیالات کی ایک فلم چل پڑتی ہے اور وہ اس فلم کو الفاظ کی صورت میں کاغذ پر منتقل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خیالات کی اس فلم کو کاغذ پر منتقل کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی مشق نہ کرے، تو وہ ساری زندگی میں ایک لائن بھی نہیں لکھ سکتا، ایک سطر بھی نہیں لکھ سکتا۔ لیکن اگر وہ تجرباتی اور مشاہداتی طور پر بیداری میں دیکھی ہوئی چیزوں کو ذہن کی اسکرین سے کاغذ پر منتقل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرے، یعنی تجربے اور مشاہدے کا عملی مظاہرہ کرے، تو وہ کاغذ پہ تحریر لکھ دے گا۔ وہ ایک کتاب بھی لکھ سکتا ہے، ایک شعر بھی لکھ سکتا ہے اور بہت ساری کتابیں بھی لکھ سکتا ہے۔ یہی صورت مضمون کی ہے، یہی صورت خط لکھنے کی بھی ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے خط لکھنا ہے، خط لکھنا ہے، خط لکھنا ہے، خط لکھنا ہے، ساری زندگی سوچتے رہیں آپ۔ لیکن جب آپ قلم ہاتھ میں پکڑ لیں گے، کاغذ سامنے رکھیں گے، تو آپ کا وہ جو تجربہ ہے خط لکھنے کا، آپ کا دیکھا ہوا بھی ہے، آپ کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، تو آپ خط لکھ دیں گے۔ اللہ حاضر قیاس جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں، جتنے بھی فن ہیں، اس میں ٹیلرنگ کا فن ہو، موچی کا فن ہو، بڑائی کا فن ہو، استاد کا فن ہو، کوئی بھی فن ہو، جب آپ اپنے تجربات اور مشاہدات زندگی کے بارے پر غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری زندگی تاثر اور وجدان کے تابع ہے اور ایک بامانی زندگی گزار